حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين خاتم لما سبق الفاتح لمن بلغ المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وآواز بلند صلوات. اعزائے گرامی، والیان کی حیدر کرار، اشکان حسین بن علی، مولا آپ سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں، خصوصاً بھائی سمر صاحب اور جو بھی بے اولاد ہے، پروردگار عالم شہزادہ علیہ کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ کا اس حسینی احتجاج میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. عزیزو، میں نے جناب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، جب صحابہ اکرام آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے تک نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچائی، حتیٰ کہ جنت پہنچائی، یہ چیزیں قبول ہوں گی تو جنت ملے گی نا، اور جنت کا رستہ اسی در سے ملتا ہے. جب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ نے ہم تک پہنچایا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو کچھ دیں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ بے شک وہ وقت تھا کہ جب تم غریب تھے، آج تم غنی ہو، تو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بلکہ پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے. کل جب بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. تو رسول نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قربا کی مودت کے علاوہ تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. عزیزان گرامی، نماز اسی کی قبول ہوگی جو قربا سے محبت کرے گا. آج میں جائے نماز خرید لوں بازار سے تو اس کی میں جزا نہ دوں، یعنی اس کے پیسے نہ دوں، تو کیا اس پہ میری نماز قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. میں تسبیح خرید لوں لیکن اس کی جزا نہ دوں، اس کی اجرت نہ دوں، تو میری اس پہ پڑھے گئے کلمات قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح دین جن تک پہنچا ہے، اگر وہ دین کی جزا، اس کا اجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، انہیں قربا سے محبت نہ کریں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں پہنچے گا. آج دن فضائل کا دن نہیں ہے، بس فضائل کے یہی جملے تھے. عزیزان گرامی، یہ دن
اپنے بھائی حسین سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے، خصائص زینبیہ کے جملے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی زینب ہر 5 وقت کی نماز، ہر واجب 5 وقت کی نماز میں تب تک تکبیرت اور احرام نہیں کہتی تھی جب تک حسین کو دیکھ نہیں لیتی تھی۔ زینب اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور حسین زینب کا بہت احترام کرتے تھے اور فرماتے تھے بی بی، میری بیوی جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے نا، تب سے میں نے آپ کو ماں کا درجہ دیا ہے۔ زینب بہت محبت کرتی تھی اور حسین بہت احترام کرتے تھے۔ جب امام علیہ السلام نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں شفٹ کیا، مدینہ کو چھوڑ کر مولا کی ظاہری حکومت قائم ہوئی، تو کوفہ کی کچھ عورتیں شام کے وقت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں۔ دروازے پہ تک باب ہوا، جناب سلمان نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ کچھ عورتیں پہنچی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو مولا دروازے پہ تشریف لائے، عورتوں سے پوچھا بی بی کیسے آئی ہیں؟ تو کہا ہم سب کوفے والوں عورتوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے ہمراہ یہاں تشریف لائی ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تفسیر قرآن ان سے سیکھیں۔ تو پہلو میں حسین کھڑے تھے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بہن کے پاس جاؤ حسین اور اسے کہو کچھ بیویاں تم سے ملنے آئی ہیں اور ان سے ٹائم بھی پوچھ لینا کہ کب وقت دیتی ہیں تفسیر سکھانے کا، تو اسی وقت کا میں ان بیویوں سے کہہ دوں۔ تو عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، ایک حجرے میں بی بی آرام فرما رہی تھی، تو حسین آ کے ٹھہر گئے اور حسین انتظار کرنے لگے کہ کب میری بہن نیند سے بیدار ہو اور اسے میں پیغام پہنچاؤں۔ تھوڑی دیر میں بی بی نے آنکھیں کھولی، کہا کیسے آئے ہو حسین بھیا؟ فرمایا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ سو رہی تھی، کچھ عورتیں ملنے آئی ہیں۔ فرمایا مجھے جگا لیا ہوتا۔ فرمایا میں نے اس لیے نہیں جگایا کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا نہ یہ آخری بار ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اور دوپہر کا وقت تھا، حسین علیہ السلام گزر رہے تھے تو بی بی حجرے میں تشریف فرما تھی۔ جب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ ایک روشن دان سے تھوڑی سی سورج کی کرن بہن پہ پڑ رہی تھی، تو سوچا کہ بہن کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ حسین حجرے میں داخل ہوئے، جا کے کھڑے ہو گئے اور دوش سے عبا کو اتارا اور اس کرن کے سامنے ایسے تان دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بی بی نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا کہ بہن نے کیا دیکھا کہ بھائی نے عبا کو تانے ہوئے ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ہوا حسین، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سورج کی کرن آ رہی تھی، یہ دھوپ کی کرن آپ پہ پڑ رہی تھی، تو میں نے سوچا میری بہن کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ کہا بھیا حسین دعا کرو کوئی ایسا وقت آئے کہ جب کبھی تیرے جسم پہ بھی دھوپ آئے تو میں اپنی چادر سے سایہ کروں گی۔ عزادارو، وہ وقت تو آیا جب 10 محرم کو بی بی گزری، مقتل سے گزری، کیا دیکھا کہ بھائی کا جنازہ، بھائی کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے۔ تو عزادارو، لیکن بی بی کے پاس چادر نہیں تھی، پڑھنا تو نہیں چاہتا تھا۔ جملہ سنو، تو بی بی نے کیا کیا، اپنے بالوں سے بھائی کی لاش پہ سایہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ چلا تھا، آپ سب سنے ہوئے ہیں، ذاکرین سے سنا ہے، خطبہ سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ بی بی زینب شہزادہ علی اکبر سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ بی بی کی گود کے پالے تھے۔ جب اپنے قبیلے سے جدا ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے 2 شہزادے ساتھ میں بھیجے تھے۔ فرمایا بی بی جب کبھی مشکل وقت آ جائے، میں نے سنا تھا
میں نے حضرت علی سے سنا تھا کہ حسین پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی جب وہ عراق کی طرف ہجرت کریں گے. بی بی جب کبھی حسین پر مصیبت آ جائے نا تو ایک بیٹا میری طرف سے صدقہ کر دینا, ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. عزادارو, جب یہ بچے پیدا ہوئے تھے تو علامہ صاحب تشریف فرما ہے, تصدیق کریں گے, جیسے علی اکبر کو بی بی امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کے گودی میں دیا تھا, ایسے ہی ان دو شہزادوں کو بی بی نے حضرت عباس کی گودی میں دیا تھا. حضرت عباس نے ان کی تربیت کی تھی اور انہوں نے ہی انہیں جنگ کے قوانین سکھائے تھے. عزیزان گرامی, سید جلیل بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور شیخ خراسانی حضرت عباس کی اصل قبر میں سرداب میں اترے تو میرے پاؤں جو ہے نا وہ بھاری ہو گئے, من کے میرے پاؤں ہو گئے. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پاؤں من کے ہو گئے اور بھاری ہو گئے. تو میں نے شہزادی کونین کا ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا عربی زبان میں. تو میں مرثیہ پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا, اور شیخ خراسانی بھی میرے ساتھ روتے جاتے تھے. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے جسم سے میرے پاؤں ہلکے ہونے لگے, میرے جسم سے بوجھ اترنے لگا. میں تھوڑا ہی آگے چلا کہ ہم دونوں روتے بھی جاتے تھے اور پڑھتے بھی جاتے تھے. تو شیخ خراسانی نے کہا, سید جلیل ایک منٹ کی چپ کرو, میں کسی تیسرے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب میں پہنچا نا اور محمد کی شہادت کے شعر پر تو ایک تیسرے کے رونے کی آواز آئی. جب میں قبر عباس کے قریب ہی پہنچا تھا تو میں خاموش ہو گیا. تو اس نے کہا پھر پڑھو. تو شیخ خراسانی نے جب کہا کہ پھر پڑھو تو میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ قبر کے اندر عباس سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا.